السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ترکی کے ایک چھوٹے گاؤں میں دو غریب بھائی رہتے تھے۔ وہ پیشے سے موچی تھے اور کھیتی باڑی کے لیے تھوڑی زمین بھی رکھتے تھے۔ گاؤں میں ایک نیا موچی آ گیا اور گاؤں کے لوگ جوتے مرمت کے لیے اسی کے پاس جانے لگے۔ دونوں بھائیوں کی آمدنی کم ہو گئی۔ سال بارش اور سردی نے کھیت برباد کر دیے۔ بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی کم پڑ گیا۔ ان کی جھونپڑی گاؤں کے باہر جنگل کے کنارے تھی۔ برف ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور تنہائی چھائی ہوئی تھی۔ شدید برف باری کے بعد ایک درخت جھونپڑی کے سامنے گر گیا۔ دونوں بھائیوں نے اسے کاٹ کر آگ جلائی تاکہ سردی اور کم ہو سکے۔ جب انہوں نے کھوکھلا تنا اندر لایا تو اچانک اس میں سے کوئل نکلی اور میز پر بیٹھ گئی۔ کوئل نے انسانی زبان میں بات کی اور کہا کہ آگ کی گرمی سے لگا کہ موسم گرما آ گیا ہے۔ وہ بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ شاکر نے محبت سے اسے روٹی اور پانی دیا اور ایک گھونسلہ بنا دیا۔ کوئل نے وہیں سے سکون پایا اور رہنا شروع کر دیا۔ باہر آنے پر کوئل نے رخصت لی اور وعدہ کیا کہ واپس آ کر تحفہ لائے گی۔ شاکر نے زیتون کی پتی مانگی تو فضلو نے سنہری پتی کا تقاضا کیا۔ کوئل خوشی خوشی کھیتوں اور میدانوں کے اوپر اڑی اور باہر کی آمد کی خبر سنانے لگی۔ سال مشکل گزرا۔ بھائیوں کی حالت مزید خراب ہوئی اور فاقے کرنے لگے۔ اگلی بار کوئل بولی، اس کی چونچ میں ایک سنہری پتی اور ایک زیتون کی پتی تھی۔ سے دونوں بھائیوں کو تحفہ دیا۔ فضلو کی سنہری پتی اور فضلو نے اپنی سنہری پتی پر فخر کیا اور شاکر کی زیتون کی پتی کو حقیر سمجھا، مگر شاکر مسکرایا اور کائنات کو سب سے بڑی دولت کہا۔ گاؤں والے فضلو کی تعریف کرنے لگے۔ وہ فضلو صاحب کہلانے لگا اور جلد شادی بھی ہو گئی۔ شاکر کو اس خوشی میں شریک نہ کیا گیا۔ فضلو دولت مند ہو گیا لیکن اس کی بیوی کے ساتھ زندگی ناخوشگوار رہی۔ سنہری پتی ٹکڑوں میں بیچ دی گئی اور دولت ختم ہو گئی۔ کوئل دوبارہ آیا لیکن فضلو کا کھانا قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ اسے شاکر کی سوکھی روٹی زیادہ پسند ہے۔ دوسری طرف شاکر غریب مگر مطمئن اور خوشگوار۔ اس کے پاس لوگ مشورہ لینے آتے اور سکون پاتے۔ بادشاہ نے بھی اس کو دیکھا اور حیران ہوا۔ بادشاہ نے شاکر کو محل آنے کا حکم دیا۔ شاکر نے زیتون کی پتیوں کو اپنے چمڑے کے کوٹ میں سی لیا اور وہی پہن کر محل گیا۔ محل میں شاکر کی باتوں سے سب کے دل نرم ہو گئے۔ نفرت اور حسد ختم ہوا اور لوگ سکون محسوس کرنے لگے۔ اور پھر فضلو اور اس کی بیوی سونے کی پتی کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے، مگر تھکن اور بھوک نے انہیں بے حال کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت نے انہیں کھانے کا لالچ دیا اور اس کے بیٹوں نے سامان چرا لیا اور ایک پرانا کوٹ فضلو پر ڈال دیا۔ جب فضلو جاگا تو سب کچھ الٹ چکا تھا۔ وہ غمگین، مگر جیسے ہی اس نے کوٹ پہنا دل کو سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ وہ جنگل میں بیوی کے ساتھ رہنے لگا اور پہلی بار سکون پایا۔ وہ کر کے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ محل میں شاکر کا کوٹ گم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ حسد اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ شاکر کو خبر ملی کہ اس کا کوٹ جنگل میں ہے۔ وہ اندھیری رات میں سفر کرتا ہوا بھائی فضلو کی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ شاکر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضلو اور اس کی بیوی نے اسے پہچانا۔ دونوں بھائی گلے ملے اور پرانے دن یاد کرنے لگے۔ آخر کار
دونوں بھائی ایک ساتھ واپس اپنی جھوپڑی آ گئے۔ کوئل بھی ہر سال وہاں زیتون کی پتی لے کر آتی اور سب سکون اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔